بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا دن ہے، بدھ کے دن۔ آج کے دن جو بھی یہ وظیفہ کر لے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں لٹے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں رزق اور دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی، بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور یہ دعا عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے۔ اس دعا کو جو بھی پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بن مانگے حاجات کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو آسان کرے گا۔ جو میری بہنیں بھائی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ یہ دعا پڑھ کے اپنی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اس ببرکت دعا کی فضیلت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی غم ہیں، ان سب کو آسان کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، خوشیاں آ جائیں گی، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ چلتے پھرتے استغفار اللہ پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جب ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری بن مانگے حاجات کو قبول کرے گا، ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج کے دن، بدھ کے دن، یوم عاشوراء کے دن، آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن جو بھی یہ تسبیح پڑھ لے گا، خدا را کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ آج کے دن کچھ منٹ نکال کے اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل لو۔ بیماری کا شکار ہو تو اس کے لیے پڑھ لو، رزق اور دولت چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو، لیکن آج کچھ ٹائم نکال کے پڑھ لو۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر اپنے مصلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کے، کوئی قید نہیں ہے ٹائم کی، وقت کی۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، نہ ہی آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ نے پورے یقین، کامل اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنا یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ باوضو آپ مصلے پہ بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے وظیفے کی، اپنے مقصد کی، اپنے حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والا درود ہے، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ۔ جب درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لو تو آپ نے جو اس وظیفے کا پہلا عمل ہے وہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، ہر نام کے اپنی برکت و فضیلت ہے، لیکن جس نے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک پڑھا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حاجت سے، کسی بھی چیز سے محروم نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک ہے، یا وہابو۔ یا وہابو کو آپ نے پڑھ لینا ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ آپ نے اپنے انداز میں یا وہابو کو تقریباً 11 مرتبہ اپنے انداز میں ہاتھوں کی، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو۔ 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا وہابو۔ جب آپ 11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے بن مانگے بھی۔ عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اس کو آپ نے اپنے انداز میں پڑھ لینا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ صرف 7 مرتبہ، مختصر سی تعداد ہے، 7 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ دعا پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، جو انتہائی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے، اور جس کو پڑھنے کا ثواب 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک پورا قرآن پڑھنے جتنا ثواب ہے۔ تو اس کو یہاں آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، مختصر سی تعداد ہے۔ جب سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ لو تو پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے رو کے۔ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، معافی مانگنے کے بعد آپ نے جو کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی راہ میں پیش کر دینا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، جتنی بھی حاجات ہیں ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ بڑی برکت و فضیلت والا ہے، اسی مہینے میں روز قیامت واقع ہوگی، اسی مہینے میں دنیا قائم کی گئی تھی، اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، اسی مہینے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اسی مہینے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بے شمار اس مہینے کی برکات اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور ہماری تمام اس کلام پاک کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری حاجات کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔